ذوالحجہ کا مہینہ نہایت مبارک مہینہ ہے جو گزشتہ رات شروع ہو چکا ہے۔ آپ کو ایک انتہائی عجیب بات بتاؤں، ذوالحجہ کے یہ پہلے 10 دن ایک خاص اعتبار سے رمضان سے بھی افضل ہیں۔ رمضان کا مہینہ بلا مبالغہ سب سے افضل ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں، لیکن ایک خاص اعتبار سے یہ 10 دن رمضان سے بھی زیادہ افضل ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل ایام دنیا، یہ دنیا کے افضل ترین دنوں میں سے ہیں یہ 10 دن۔ اور وہ خاص بات کیا ہے؟ والفجر ولیال عشر، ان 10 دنوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسم کھائی ہے، جبکہ رمضان کے مہینے کی قسم نہیں کھائی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ ان کی برکت کچھ اور ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں دوبارہ یہ 10 دن عطا فرما دیے۔ اب ان 10 دنوں میں ہم کیا کرنا چاہیے، کیا کر سکتے ہیں، اس کے اوپر تھوڑی سی بات۔ یہ جو راتیں نا، ہر رات قبولیت کی رات، ہر رات شب قدر کے مانند اسی راتیں ہیں، اسی عظمت والی راتیں ہیں۔ اور جو دن ہیں ان میں اگر انسان اللہ کا ذکر کرے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، تیسرا کلمہ، اور اللہ کا ذکر کرتا چلا جائے، تو ان 10 دنوں میں ذکر اللہ کی کثرت کرنے والا جہاد کرنے والے سے بھی افضل۔ صحابہ حیران ہو کے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیا جہاد سے بھی افضل، سب سے افضل کیا جہاد سے بھی افضل؟ ہاں جہاد سے بھی افضل۔ پھر نبی علیہ السلام نے وضاحت فرمائی، کوئی ایسا مجاہد ہو جو اپنے گھر سے نکلا، جان بھی اس نے اللہ کے راستے میں قربان کر دی، مال بھی قربان ہو گیا، گھوڑا بھی قربان ہو گیا، یہ والا مجاہد تو ضرور افضل ہو جائے گا سب سے، ورنہ باقی مجاہد جو سرحد پہ کھڑا ہے جس کا ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن گھر میں آج ذکر کرنے والے کو اللہ خاص عنایت دے رہے ہیں، خاص اجر عطا فرما۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان دنوں میں خوب اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ بعض صحابہ بازاروں میں نکل جاتے، بازاروں میں جا کے اللہ کا ذکر بلند کرتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ خوب کثرت کے ساتھ ذکر کریں۔ صحابہ کرام کے پاس نا ایک تو نبی علیہ السلام کی محبت تھی، آخرت کی فکر تھی۔ ہمارے پاس یہ چیزیں بڑی کم ہیں، نہ وہ محبت ہے، نہ آخرت کی وہ فکر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس صحابہ کے ساتھ دشمن کون تھے؟ ایک نفس تھا، ایک شیطان تھا۔ ہمارے ساتھ بھی یہ دونوں دشمن ہیں، لیکن ہمارے ساتھ ایک دشمن کا اور اضافہ ہو گیا، اس دشمن کا نام ہے انٹرنیٹ۔ انٹرنیٹ کو سمجھنے کے لیے یوں کہا جاتا ہے انٹر انٹو دی نیٹ، انٹر انٹو دی نیٹ، کہ ایک جال کے اندر داخل ہو جاؤ، اور یہ ایسا جال ہے کہ اس میں داخل ہونے کے بعد ایمان کو بچانا بڑا مشکل۔ تو ان 10 دنوں کو اچھا گزارنے کے لیے ہمیں 10 دن کے لیے موبائل کو بند یا کم کرنا ہوگا۔ ہاں جو ضرورت کی چیز ہے، دینی استعمال ہے، دینی ضرورت ہے، وہ تو پھر ہر وقت ہے، اس کی بات نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ کا جو استعمال ہے، جو خالی انٹرٹینمنٹ کے لیے، وقت کو ضائع کرنے کے لیے، وقت کو پاس کرنے کے لیے، اس سے ہمیں بچنا ہوگا۔ تو تھوڑا سا موبائل سے بچیں گے تو پھر اللہ کا ذکر کرنا آسان ہو جائے گا۔ اب ہم اللہ کا کیا ذکر کریں؟ ایک تو کھلی نبی علیہ السلام نے بات بتا دی نا کہ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو۔ تو ایسا شخص ہے نا کہ اس کا مزاج بنا ہوا ذکر کا، وہ کرتا رہے، لیکن اگر کوئی میرے جیسا کمزور ہے نا، یہ کیا کرے؟ یہ اپنے آپ کو کھلا نہ چھوڑے، ایک ٹارگٹ سیٹ کرے اپنے آپ کو باندھ لے۔ نیت ارادہ ہم یہ کریں کہ انشاءاللہ ان 10 دنوں میں لا الہ الا اللہ 70,000 مرتبہ پڑھیں گے۔ کتنی مرتبہ؟ 70,000 مرتبہ۔ ان 70,000 کا تعلق ان 10 دنوں سے نہیں ہے، لیکن ایک حدیث سن لیجئے
ان 10 دنوں میں ذکر کی کثرت ہے اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کا حکم دیا کہ پڑھو۔ ایک دوسری حدیث کو اگر جوڑ لیجئے تو بڑی خوبصورت جو ہے نا وہ ایک بڑا حسین امتزاج بن جاتا ہے، کمبینیشن بڑا پیارا۔ اب یہ حدیث ایک واقعے سے ظاہر ہو جائے گی، واقعہ سن لیجئے اور اس کے بعد حدیث سمجھ لیجئے۔ شیخ الحدیث ابن زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں واقعہ ذکر کیا، لکھا ہوا اس میں۔ فرماتے ہیں کہ ایک علاقے میں ایک نوجوان تھا جس کے بارے میں ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مشہور تھا کہ اس کو کشف القبور حاصل ہے، یعنی مردے کے حال کی اس کو اطلاع ہو جاتی ہے، قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ تو معلوم تھا کہ لوگ اس کو یہ کہتے ہیں، لیکن اس کی تحقیق نہیں تھی، سنا تھا تحقیق نہیں تھی۔ تو ایک دفعہ مجلس سے بیٹھے ہوئے تھے، وہ نوجوان بھی تھا کشف القبور والا، اس نوجوان کو ایک دم چیخ آئی، تڑپا۔ انہوں نے پوچھا کہ بھتیجے کیا ہوا؟ کہنے لگا چاچا جان میری والدہ کو ان کی قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے، اس وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ میری ماں عذاب میں ہے، جہنم کا عذاب قبر میں مل رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک حدیث سنی بھی تھی اور عمل بھی تھا کہ 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ اگر پڑھ کر کسی ایک کو بخش دیا جائے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں یہ کرتا رہتا تھا، پڑھتا رہتا تھا، لوگوں کو ایک 70,000 کا ایک کورس کیا، ایک نصاب ہی 70,000 کا ہے، تو فلاں کے لیے، امی کے لیے، ابو کے لیے، دادا کے لیے، دادی کے لیے مختلف کرتا رہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک 70,000 کا نصاب میرے پاس ابھی باقی تھا جو میں نے ابھی کسی کو ہدیہ نہیں کیا تھا۔ اس نوجوان نے جیسے ہی کہا نا میری ماں کو عذاب ہو رہا ہے، اسی وقت میں نے دل ہی دل میں ارادہ کی یا اللہ وہ جو 70,000 میں نے پڑھا ہوا ہے نا اس کی ماں کو میں حفظ دیا کرتا ہوں۔ کسی سے کوئی ذکر نہیں کیا، دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے بات کر لی۔ چند ہی منٹ کے بعد وہ نوجوان مسکرانے لگا، ہنسا۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ نوجوان مسکراتا کیوں ہے؟ کہا اللہ نے مہربانی کر دی اور قبر میں میری والدہ کو اب ثواب مل رہا ہے، جہنم کا عذاب ختم ہو گیا، اب جنت کے مزے۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس بات سے مجھے اس واقعے سے 2 باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو یہ معلوم ہو گیا کہ اس نوجوان کی جو بات مشہور ہے نا کہ اس کو کشف القبور حاصل ہے، وہ بات صحیح ہے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اس کا اثر کتنا زبردست ہے اس عمل کا، کہ ادھر میں نے ہدیہ کیا ادھر بخشش ہو گئی۔ تو ہم سب کو کم سے کم چند دفعہ تو 70,000 دفعہ پڑھنا ہی چاہیے۔ ایک 70,000 اپنے لیے، ایک 70,000 اپنی امی کے لیے، ایک ابو کے لیے، ایک جناب اور اسی طرح رشتہ داروں میں یا اساتذہ میں اپنے شیخ کے لیے، کوئی 2 4 10 نام ہر آدمی کے ہوتے ہیں نا پیارے، اور دادا دادی ہو گئے، نانا نانی ہو گئے، کوئی نہ کوئی تو تعلق ہوتا ہے نا۔ تو ہم ارادہ یہ کریں کہ اپنے لیے بھی کریں گے اور لوگوں کے لیے بھی کریں گے، تو اس کا ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کا تو اس میں کام ہی کوئی نہیں۔ اور یہ 10 دن ہیں ہی ذکر اللہ کے لیے، تو اگر ہم ان 10 دنوں میں ٹارگٹ بنا لیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ 70,000 مرتبہ پڑھنا ہے، یقین کر لیجئے پورا ہو جائے گا۔ ہم ہمت ہی نہ کریں اور شروع نہ کریں تو پھر نہیں پورا ہونے لگا، ارادہ کریں پکا اور کر دیں شروع، یہ پورا ہو جائے گا۔ وہ 8-10 سال پرانی بات ہے، میں پشاور گیا کسی کام سے، تو ایک صاحب تھے، گاڑی انہوں نے چلائی، اس وقت ان کی عمر 80 سال کے قریب ہے، اس وقت 70 کے قریب تھی۔ تو آتے جاتے ڈرائیونگ انہوں نے کی، ضمیر نام ہے ان کا، ابھی حیات ہیں۔ ان کے ساتھ گئے پشاور، رات کو رکے، کوئی بیان وغیرہ تھا، کچھ کام تھا، تو صبح واپس آ کے چل پڑے بھیا وہاں سے۔ واپس جب لاہور پہنچے کہنے لگے صرف اس پشاور آنے جانے میں اور چند اس وقت میں 50,000 سے زیادہ کلمہ پڑھ چکا ہوں، یعنی 48 گھنٹے پورے نہیں تھے، گھر سے نکلنے سے گھر سے واپس آنے تک یہ کچھ 35-37 گھنٹے کا سفر تھا کم و بیش۔ تو اگر بندہ اتنا پڑھ سکتا ہے تو پھر ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ بوڑھا آدمی ہم بھی پڑھ سکتے ہیں۔
تو ہم اگر ارادہ کریں کہ ان 10 دنوں میں 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، اللہ پورا کروا دیں گے۔ اچھا، اس میں آپ کو ایک آسانی والی ترتیب بھی بتا دیتے ہیں۔ کلمہ تو پورا اس طریقے سے ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پورا تو اس طریقے سے ہے، لیکن اس میں علماء نے فرمایا کہ ہم ایسے کر سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ 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 15-20 دفعہ پڑھ کے پھر ایک مرتبہ پورا پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کے بعد پھر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، پھر 10-20-25 دفعہ کے بعد پھر ایک دفعہ پورا پڑھ لیا۔ تو اس ترتیب سے 70,000 پورا کرنا بڑا آسان ہے۔ تو کریں گے جی انشاءاللہ، ارادہ کریں اور شروع کر دیں، پورا اللہ کروائیں گے۔ کسی وجہ سے 10 دن میں نہ ہو سکا تو 12 دن میں ہو جائے گا، بھائی کون سا مسئلہ ہے، ارادہ تو کریں، شروع تو کریں، ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ 10 دن بڑی برکت والے ہیں، اور آج کل کے روزوں کا بھی ثواب ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کے روزے قضا باقی ہیں، فوراً ان کو پورا کریں۔ موت کا کوئی پتہ نہیں کب موت کا فرشتہ آ جائے، فوراً جانا ہوگا، جیسے ہی وہ آئے گا، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب وقت آ جاتا ہے پھر 1 منٹ کی تاخیر نہیں۔ تو قضا روزے باقی ہوں تو ان کے لیے فکر کریں، اور اگر قضا باقی نہیں ہے تو نفلی روزے رکھیں۔ روزانہ 1 روزہ رکھنے کا ثواب 1 سال کی عبادت۔ اور 9 ذوالحجہ کا جو روزہ ہے، عید اتوار کو آ رہی ہے نا، 9 ذوالحجہ کا روزہ پاکستان میں ہفتے والے دن ہے، ہماری 9 ذوالحجہ کا روزہ ہفتے والے دن، اس کی فضیلت کیا ہے جی؟ کسی کو معلوم ہے تو بتائیں۔ 2 سال کیا؟ یہ تو ٹھیک ہے، 1 سال پچھلا، ایک اگلا ہوگا کیا؟ ایک پچھلا سال ہو گیا، ایک اگلا سال ہو گیا، لیکن اس میں ملے گا کیا؟ ہاں، گناہ معاف ہوں گے۔ دیکھیں جی، 9 ذوالحجہ پہ اس دفعہ پاکستان میں ہفتے کے دن آ رہی ہے، سعودی عرب میں جمعے کو ہے، وہاں ہونے دو جمعے کو، ٹھیک ہے، ہماری 9 ہفتے کو ہے۔ 9 ذوالحجہ کا جو روزہ رکھے گا، صرف 1 دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کی معافی، ایک پچھلا سال اور ایک اگلا سال۔ اگر آپ شریعت کے اعمال پر غور کریں، پڑھیں، دیکھیں، بہت تھوڑے اعمال ایسے ہیں کہ اگلی زندگی کے گناہوں کی معافی بھی ذکر کی گئی، پچھلے کی معافی تو بہت ساری جگہ پر ہے، اگلے بھی ایڈوانس معافی۔ تو ایسے اعمال تو بہت تھوڑے ہیں، 2-3 ہی کوئی ہوں گے، ان میں سے ایک یہ ہے 9 ذوالحجہ کا روزہ۔ تو ہم سب رکھیں۔ ہمیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پابندی سے رکھتی تھی، اس کے ناغا وہ ہونے نہیں دیتی تھی، جتنی مرضی گرمی ہو اور بڑھاپا جتنا مرضی آ گیا، 9 کا روزہ انہوں نے نہیں چھوڑا۔ تو ہم بھی شوق کے ساتھ یہ روزہ رکھیں۔ تو یہ جو ابتدائی 10 دن ہیں، یہ عبادت کے، اللہ سے مانگنے کے دن ہیں، ذکر کے دن ہیں۔ ذوالحجہ کا مہینہ یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ جب جب ہماری زندگی میں یہ سال آئے، یہ مہینہ آئے، آج بھی آ گیا، ہمیں ایک کام اور کرنا چاہیے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ دنیا میں ہر سال کمپنیاں جب سال اینڈ ہوتا ہے تو دیکھتی ہیں کہ اس سال کیا کمایا، کیا کھویا، اور اگلے سال کے ٹارگٹس بناتی ہیں۔ ہر آدمی اس کے حساب کرتا ہے۔ کسان اگر ہے تو حساب لگاتا ہے اس سال فصل کتنی ہوئی اور اگلے سال کیا کرنا ہے۔ تو ہر آدمی اپنے حساب سے ہر سال پہ دیکھتا ہے، کاروبار سے، مال کے حساب سے۔ تو ہمیں جب بھی ذوالحجہ آئے، اعمال کے حساب سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ 2 باتیں ان میں۔ نمبر 1، یا اللہ اس سال جو گناہ ہو گئے، غلطی ہو گئی، معاف کر دیجیے۔ نمبر 2، جو اعمال ہو گئے یا اللہ قبول فرما لیجیے۔ یہ 2 کام کریں، اور اگلے سال کے لیے ارادہ یہ کرنا ہے کہ آئندہ انشاءاللہ ہم گناہ نہیں کریں گے، اور یا اللہ آئندہ اس سے زیادہ عبادت کریں۔ ہر آدمی چاہتا ہے اس سال جو فصل آئی اگلے سال اس سے زیادہ آئے، ہر کاروباری چاہتا ہے اس سال جو کاروبار ہو اگلے سال اس سے زیادہ ہو۔ تو اعمال میں بھی زیادہ ہونے کی ضرورت ہے۔
باقی جو 10 منٹ رہ گئے اس میں قربانی کے حوالے سے چند باتیں کرنی۔ عشرہ ذو الحجہ برکت والا عشرہ ہے، اور اس ذو الحجہ کے مہینے میں بڑی بڑی عبادات ہیں۔ ایک عبادت تو حج کی ہے، لاکھوں لوگ ساری دنیا سے جو ہے نا وہ پہنچتے ہیں حج کے لیے، اور اس سال بھی ماشاءاللہ پہنچے ہوئے اور کچھ پہنچنے والے ہیں۔ تو امت بہت بڑی یہ عبادت ادا کرتی ہے، اور حجاج کا کلمہ کیا ہوتا ہے؟ ترانہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ حجاج پڑھے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو لوگ حج پہ نہیں جا رہے ان کو بھی محروم نہیں رکھا، ان کے لیے بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ ایک نعمت کیا ہے؟ ایام تشریق۔ ایام تشریق، ایام تشریق کتنے دن ہیں؟ 9، 10، 11، 12 ذو الحج، 4 دن یہ ہو گئے، اور 13 کی عصر تک یہ 23 نمازیں بنتی ہیں۔ روزانہ کی 5 نمازیں، 9 کی 5، 10 کی 5، 11 کی 5، 12 کی 5، 20 ہو گئی، اور 13 کی 3 نمازیں، فجر، ظہر، عصر۔ ہر نماز کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ مردوں نے مناسب اونچی آواز سے پڑھنا ہے، تکبیرات تشریق پڑھنی ہے۔ وہ کیا ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حاجی وہاں پڑھ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک، ہم یہاں پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی توحید، اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ان کے ساتھ ایک مشابہت ہے، حجاج کے ساتھ ایک مشابہت ہے، اور یہ مشابہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہو۔ تم جو حجاج کے ساتھ مشابہت کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محروم نہیں کریں گے، ہمیں بھی ثواب عطا فرمائیں۔ تو ایام تشریق میں بھی ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ قربانی کا دن 10 ذو الحجہ کا دن، 10 ذو الحجہ کے دن اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ترین عمل بندوں کا کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کے نام پہ جانور قربان کرے، بڑے شوق کے ساتھ، بڑی رغبت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ میں تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، سنت ابیکم ابراہیم۔ مجھے ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ ہمیں کیا ملے گا؟ ہر بندے کو اپنا نفع چاہیے ہوتا ہے نا، مجھے کیا ملے گا، مجھے یہ بتاؤ۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ہمیں کیا ملے گا بتائیے؟ آقا نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کے سروں پہ بال ہیں، کوئی بتا سکتا ہے سر کے بال کتنے؟ کبھی گنے کسی نے؟ سر کتنا چھوٹا ہے، جانور کتنا بڑا ہوتا ہے، ادھر تو بال ہی بال ہوتے ہیں۔ ہر بال کے بدلے ایک نیکی، اور اس نیکی کی قدر قیامت کے دن ہوگی۔ ابھی 2-3 دن پہلے ہمارے یہاں مولانا عتیق الرحمان صاحب آئے، انہوں نے ایک بات بتائی، میں نے تو کتاب میں نہیں پڑھی، ان سے سنی، ان کی سنی بھی سنا رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ قبر سے جب بندہ اٹھے گا تو یہ جو قربانیاں ہوں گی ان کے لیے سواری بن جائیں گی۔ تو یہ قربانیاں سواری کے طور پر بن جائیں گی، تو ہمیں چاہیے کہ شوق کے ساتھ قربانی کریں۔ اچھا ایک اور حدیث میں آتا ہے ادھر قربانی کے لیے گردن کٹی، خون نیچے زمین پہ گرا، ادھر بندے کے گناہ معاف ہو گئے۔ اور قربانی کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا جو بالکل ناکارہ حصہ ہوتا ہے نا، گوبر وغیرہ اس طرح کی چیزیں، یہ کھر وغیرہ کہ کھر بھی قیامت کے دن اعمال ناموں میں تلیں گے۔ اب کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کرے جس نے آج تک کھر کھایا ہو، کوئی بھی نہیں کھاتا، کھانے کی چیز نہیں، پھینک دینے کی چیز ہے۔ سمجھنے کی بات ہے جو کریم پروردگار کھر کے بدلے میں بھی ثواب دے رہا ہے تو باقی ثواب کتنا زیادہ ہوگا، کہ جو چیز جس کی ہماری نگاہ میں کوئی قدر و قیمت نہیں،
اس پر اگر اللہ اجر عطا فرما رہے ہیں تو باقی جانور پہ کیا کچھ ملے گا؟ تو شوق کے ساتھ قربانی کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہی زیادہ طبیعت کے ساتھ، شوق کے ساتھ قربانی کرتے تھے۔ 1 منٹ رہ گیا، ایک ہی بات پوری کر کے بات پوری کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں 2 مہینے فاقہ رہا، 2 مہینے چولہا نہیں جلا، 2 دن ایسے کبھی نہیں گزرے کہ مسلسل 2 دن پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو، یعنی اتنی تنگی کا حال ہوتا تھا، پیٹ پہ پتھر بھی باندھے بھوک کی وجہ سے۔ لیکن اتنی تنگی کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی میں ناغانی کی، قربانی آپ نے کی، یعنی یہ بہت اہمیت کی چیز ہے۔ اور ساتھ ہی کیا فرمایا کہ جو قربانی کر سکتا ہو، اس کے بعد وسائل ہوں اور وہ قربانی نہ کرے، وہ عید کی نماز پڑھنے نہ آئے، یعنی اتنی ناراضگی کا اظہار ہو رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ قربانی شوق کے ساتھ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب بھی ملے، گناہوں کی معافی بھی ملے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی پوری ہو، نبی علیہ السلام کا حکم بھی پورا ہو، اور یہ قربانیاں ہمارے لیے اعمال نامے کے بھاری ہونے کا ذریعہ بھی بنے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ وہاں ہمارے لیے سواریوں کا انتظام بھی بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس عشرے کو شوق کے ساتھ، ذکر کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مسجد کو آباد فرمائے۔ جتنے بھی لوگ ہیں نا، آج پہلا جمعہ اس مسجد میں ہوا، انشاءاللہ ہوتا رہے گا اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ میں اور آپ دنیا سے چلے جائیں گے، کوئی باقی نہیں رہے گا، ہم سب نے جانا ہے۔ لیکن آج جو پہلی مرتبہ جمعہ پڑھانے والے ہیں، انشاءاللہ ان کی نیت یہ ہو کہ ہم نے اس کو آباد کرنا ہے، اس کے لیے دعا کرنی ہے اور مانگیں یا اللہ قیامت تک اس کو آباد کر، تو یا تو پھر انشاءاللہ ہمیں جب تک یہاں جمعہ ہوتا رہے گا ہم سب کو ثواب ملتا رہے گا۔ ہم نیت کو نا وسیع کریں تو انشاءاللہ ہمیں بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو آباد فرمائے، اور جنہوں نے اس کے لیے جس انداز کی فکر، محنت کی، قربانی دی، جان مال وقت کی، کسی بھی چیز کی، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی قبول فرمائے۔ وآخر دعا، اور اس مسجد کو یا اللہ ہماری دعا ہے پورے علاقے کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے اور پوری امت کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے، اس کو مینارہ نور بنائے، ہدایت کا مرکز بنائے، اور قیامت کے دن اس مسجد کو ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنائے، اور اس مسجد میں نماز پڑھنا، عبادت کرنا، دعا مانگنا، یہ بیان سننا سنانا، یہ عمل قبول ہو، اور اس مسجد کے ساتھ اللہ تعالی ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ مسجد کو تو اللہ جنت میں لے جائیں گے، اس مسجد ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔